بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال ہے، جوار بھاٹا افسانہ رامانند ساگر کا ہے۔ جوار بھاٹا سفر نامہ کس کا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ذوالفقار احمد تابش کا۔ دوسرا سوال ہے، لاہور سے چین تک کس کا سفر نامہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے انور کمال۔ تیسرا سوال ہے، جہاں آزاد کس کا سفر نامہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے ڈاکٹر یاسین رضوی۔ اگلا سوال ہے، جو ملے تھے رستے میں خاکوں کا مجموعہ کس ہے؟ احمد بشیر۔ پانچواں سوال، آنکھیں ترستی ہیں، یہ کس کے خاکوں کا؟ پانچواں سوال، آنکھیں ترستی ہیں، یہ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے جگن ناتھ۔ اگلا سوال ہے، چراغوں کا دھواں کس کی آپ بیتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے انتظار حسین۔ اگلا سوال ہے، دید و شنید کس کی آپ بیتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے فیروز خان نون۔ اگلا سوال ہے، خود نوشت اپنی تلاش میں کس کی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کلیم الدین احمد۔ نواں سوال، خواب سفر کس کا سفر نامہ ہے؟ نواں سوال، خواب سفر کس کا سفر نامہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے منیر فاطمی۔ دسواں سوال، گرد راہ کس کی آپ بیتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے اختر حسین رائے پوری۔ اگلا سوال ہے، شہید صدر کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے ڈاکٹر یاسین رضوی۔ 12واں سوال، ناول کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی سے۔ 13واں سوال، فسادات کے حوالے سے یا خدا کس کا ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے قدرت اللہ شہاب۔ اور انسان مر گیا کس کا ناول ہے؟ تو اس کا جواب ہے رامانند ساگر۔ 15واں سوال، اردو کا ضخیم ناول علی پور کا ایلی اردو کا گرو گرنتھ کس نے کہا ہے؟ اردو کا ضخیم ناول علی پور کا ایلی کو اردو کا گرو گرنتھ کس نے کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ابن انشا۔ 16واں سوال، میری کہانی ہیر رانجھا کس کا ناول ہے؟ اس کا درست جواب ہے ایم اسلم۔ افسانہ کس کے دور میں متعارف کروایا گیا ناول؟ اس کا جواب ہے ناول۔ نام رادھا ہے کس کا افسانہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے سعادت حسن منٹو۔ میرا نام رادھا ہے کس کا افسانہ ہے؟ سعادت حسن منٹو۔ 19واں سوال، گھر والی بہو بیٹیاں پردے کے پیچھے کس کے افسانے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے عصمت چغتائی۔ 20واں سوال، پتجھڑ میں خود کلامی کس کے افسانے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ڈاکٹر رشید امجد۔ ڈرامہ کی کتنی وحدتیں ہیں؟ 21واں سوال، اس کا جواب نہیں دیا گیا یہاں پر۔ ڈرامہ کی کتنی وحدتیں ہیں؟ تو اس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے، کمنٹ باکس میں دے دیجیے گا 21ویں سوال کا جواب۔ 22واں سوال ہے، سبز پری کس مشہور ڈرامہ کا کردار ہے؟ تو اس کا جواب ہے اندر صبا۔ شہید وفا کس کا ڈرامہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے عبدالحلیم شرر۔ 24واں سوال، جلوہ داغ استاد داغ کی زندگی پر یہ کتاب کس نے لکھی؟ تو اس کا جواب ہے احسن مہروی نے۔
25واں سوال، ہائکو میں مقطعات کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 25ویں سوال کا جواب بھی ادھر نہیں دیا گیا، دیا گیا ہے 17۔ ہائکو میں مقطعات کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے 17۔ 26واں سوال، حسن عقیدت کس کا نعتیہ مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا جواب ہے ناصر زیدی۔ 27واں سوال، حجو صنف کس کی ایک قسم ہے؟ قصیدہ کی۔ حجو صنف کس کی ایک قسم ہے؟ تو اس کا جواب ہے قصیدہ۔ شاعری کا وزن معلوم کرنے کے لیے کس علم کا ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے علم عروض۔ 29واں سوال، اردو کا اپنا عروض کس کی کتاب ہے؟ گیان چند جین۔ داستان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دکن سے۔ روح کی موت کس کی نظم ہے؟ مصطفیٰ زیدی۔ مثنوی کہر البیان کس کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے راجہ مہدی علی خان۔ عہد مغل بادشاہ کس کے دور میں مرثیہ جوانی عام ہوا؟ تو اس کا جواب ہے اورنگزیب۔ 34واں سوال، اردو رباعیات کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا جواب ہے سلام سندیلوی۔ 35واں سوال، مسدس دارین کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے احسان دانش۔ 36واں سوال، زندگی کے عنوان سے کس نے سونٹ لکھی؟ تو اس کا جواب ہے نون میم راشد۔ 37واں سوال، احمد فراز کو اردو شاعری کے مستقبل کا امین کس نے کہا؟ تو اس کا جواب ہے احمد ندیم قاسمی۔ کی رات تنہائی، پہلی سی ملاقات، میرے محبوب، یہ کس کی نظمیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے فیض۔ زندگی کے عنوان سے کس نے سونٹ لکھا؟ تو جواب ہے نون میم راشد۔ احمد فراز کو اردو شاعری کے مستقبل کا امین کس کہا؟ احمد ندیم قاسمی جواب ہے اس کا۔ آج کی رات تنہائی، پہلی سی ملاقات، میرے محبوب نہ مانگ، یہ کس کی نظمیں ہیں؟ تو جواب ہے فیض۔ اے عشق ہمیں برباد نہ کر، یہ کس کی نظم ہے؟ تو اس کا جواب ہے اختر شرانی۔ اور رشوت کس کی نظمیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جوش۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔